अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों पीडीएम का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। उसके बाद इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4 जुलाई से पीडीएम नए जलसों का आगाज करने को जा रही है। आज हम बात करेंगे पीडीएम के मुस्तकबिल के ऊपर। उसके साथ साथ जब पीडीएम का ये इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद पीडीएम की तमाम क़यादत जो है, इस्लामाबाद के अंदर होने वाला एक वाक़या, असद तूर जो सहाफ़ी थे जिन पर गुज़श्ता दिनों जो हमला हुआ और उसका इल्ज़ाम भी इदारों के ऊपर डाल दिया गया, इस पे हम बात करेंगे कि आखिर असद तूर पे जो हमला हुआ इसका इल्ज़ाम इदारों पे डालने वाले लोग कौन से हैं, वो क्या चाहते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद के अंदर मौलाना फजल रहमान समेत दिगर पीडीएम के रहनुमा जो हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की रिहायशगाह पर इकट्ठे हुए, जहाँ पर पीडीएम का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ भी पहली दफ़ा मुतहर्रिक तरीके से पीडीएम में के इजलास में शरीक हुए। इससे पहले शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोक दिया गया था। आखिर क्या वजह है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इतने एक्टिव नज़र आ रहे हैं? इससे पहले कि हम पीडीएम के होने वाले इजलास के ऊपर बात करें, पहले शहबाज शरीफ को डिस्कस कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ क्या वजह है कि पहले जो रातों रात जो है वो बाहर भागने की तैयारी में थे और जो ही एफआईए ने उनको एयरपोर्ट से रोका और उसके बाद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ पीडीएम की जो जमातें थी, इवन कि उन्होंने एनपी और पीपी के रहनुमाओं को जो है वो दावत दी थी और उसके बाद शहबाज शरीफ एक्टिव नजर आने लगे। कहानी यह है कि शहबाज शरीफ को जब बाहर जाने से रोक दिया गया तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने कुछ मुक्तदर हलकों को भी ये पैगाम दिया कि अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो उसके बाद मैं पीडीएम को एक्टिव करूंगा और पीडीएम को मुतहर्रिक करने के बाद जो है दोबारा से अवामी कुव्वत का मुजाहरा करूंगा। इसी की वजह से शहबाज शरीफ जो है इस वक्त हुकूमत को प्रेशराइज करने के चक्कर में है और गो के इजलास चल रहा था उसके अंदर शहबाज शरीफ की कोशिश यही थी कि जो पीडीएम जो है वो बजाय इसके कि मज़ाहमत की पॉलिसी को लेकर चले, मफामत की पॉलिसी को लेकर चलना चाहिए। जबकि जब जलसों के हवाले से बात हुई कि दोबारा से प्लान के हवाले से बात हुई कि अगर हम चाहते हैं, क्योंकि पीडीएम के पास जो वही पीडीएम है जो चाहती थी, जो ये कहा करती थी जलसों के अंदर और ये पैगाम दे रही थी कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो दिसंबर तक जा रही थी। दिसंबर के बाद हमने देखा जनवरी भी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च आया, सेनेट के इंतखाबात हुए, फरवरी के बाद जो है टोटल जो है पॉलिटिक्स जो है पीडीएम की चेंज हो गई है, पीपी और पीएमएलएन के अंदर दरारें पड़ गई और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी राहें पीडीएम से जुदा हो गई, क्योंकि जरदारी ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर अगर पीएमएलएन उनका साथ दे तो पंजाब की गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। जो एक दिन पहले जो कल होने वाली कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, उनका भी यही कहना था कि अगर पीडीएम मुत्तफिक होती हमारे लैंड से, पीएमएलएन अगर अग्री करती तो पंजाब उस्मान बुजदार को हटाने के बाद मरकज में आज हमारी हुकूमत होती। तो ये प्लान पहले तक था, लेकिन मार्च के बाद हमने देखा कि पीडीएम के एएनपी और पीपी की राय जिस तरह जुदा हुई और उसके बाद पीडीएम गैर फाल हो गई। गुज़श्ता 2 दिन पहले होने वाले इजलास के बाद पीडीएम दोबारा से एक्टिव होती नजर आ रही है। इसका तमाम तर जो इसके ताने बाने हैं वो शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने से मिलते हैं। अगर शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाता तो हो सकता है कि पीडीएम का इजलास न होता। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीडीएम ने कल के इजलास के अंदर ये फैसला किया कि आने वाले दिनों के अंदर वो पीडीएम दोबारा से जो है अवामी मुहिम का आगाज करने जा रही है, तो शहबाज शरीफ अगर बाहर चले जाते, जो 2 दिन पहले पीडीएम का इजलास हुआ, क्या उसमें शिरकत कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। शहबाज शरीफ ने जो अभी शहबाज शरीफ जिस तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है और दूसरी तरफ मुक्तदर हलकों को ये पैगाम देना है कि अगर आप मुझे बाहर जाने से रोकेंगे तो मैं पीडीएम के अंदर एक्टिव आपको नजर आऊंगा। तो यही वजह है कि कल जब ये डिसीजन हुआ जलसों के हवाले से, 4 जुलाई से जो नई टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पीडीएम जा रही है, इसमें शहबाज शरीफ ने कोई खासी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और ये भी आपको मैं खबर बता दूं, अंदर की ये खबर है कि शहबाज शरीफ पीडीएम के इन जलसों से पहले मुल्क से बाहर चले जाएंगे और पीडीएम के जो जलसे होने हैं उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ इसमें से किसी 1 या 2 जलसों के अंदर शिरकत कर पाए। इसके अंदर मरियम नवाज का जो ग्रुप है वो काफ़ी हावी रहा और इसी वजह से मरियम नवाज की जो मज़ामत की पॉलिसी है वो कामयाब रही है और इसी वजह से पीडीएम ने दोबारा अवाम में जाने का फैसला किया है।
مولانا فضل الرحمان جب پی ڈی ایم کے اس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے لیے باہر تشریف لے کر آئے تو وہ چند ہی منٹوں کی پریس کانفرنس تھی. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے صحافیوں کے جواب دیے بغیر وہاں سے چل دیے, اور اس کے بعد مریم نواز جو تھی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور انہوں نے چند ہی سوالات کا جواب دیا, جس میں میں نے ان سے ایک سوال بھی یہ پوچھا کہ آپ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم اب مایوس ہو چکی ہے, دوبارہ سے ایک ٹیسٹ سیریز کھیلنے کو جا رہی ہے, کیونکہ یہ ٹیسٹ سیریز تبھی اینڈ ہوگی جب عمران خان کے 5 سال بھی پورے ہوں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم مایوس ہو چکی ہے, جس کے جواب میں مریم نواز نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی صورت بھی مایوس نہیں ہے, عوام میں جانا ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جمہوری حق کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں جانا آپ کا جمہوری حق ہے, تو اس سے پہلے تک جو آپ عوام کو ذلیل و خوار کرتے رہیں, آپ جلسے جلوسوں کے ذریعے یہ کہتے آئے ہیں کہ دسمبر تک جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی خاص طاقتوں کے اشاروں پہ ہیں کہ جب آپ کو وہ خاص جو مقتدر حلقے ہیں وہ آپ کو جب گرین سگنل دیں گے تو آپ تب جو ہے جا کر یہ سمجھیں گے کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے اور عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے. آپ کا پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس وقت وہ فلی جو ہے عمران خان کو پریشرائز کرنا ہے, جس کے حوالے سے عمران خان نے کل بھی لائیو کالز کے اندر یہی کہا کہ جو مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں جو مافیا ہے اس کو این آر او دے دوں, پر میں این آر او کسی صورت بھی نہیں دوں گا. اسپیشلی شہباز شریف کے حوالے سے عمران خان کو بار بار اس چیز کے حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو وہ ریلیف دے اور شہباز شریف ملک سے باہر چلے جائیں, جس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد شہباز شریف ملک سے باہر چلے جائیں گے. یہ صورتحال رہی کل کے اجلاس کی. اس کے اندر جہاں تک پی پی اور اے این پی کی قیادت سے رابطوں کی بات تھی تو شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اے این پی اور پی پی کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا چاہیے, جبکہ مریم نواز جو تھی اس حق میں نہیں تھی. مریم نواز اب جو کراچی کے اندر جو جلسہ ہو رہا ہوگا, کراچی کے اندر جو جلسہ ہوگا اور سوات میں جو جلسہ ہوگا, اصل میں اب یہ پی ٹی آئی سے بات نکل کر اے این پی اور پی پی کے مخالف جلسوں پہ چلی گئی ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر جو جلسوں کا میجر فوکس بھی ہوگا اس میں, کیونکہ جو اب یہ جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں جو آنے والے الیکشنز کے اندر یہی ان کا انتخابی اتحاد بھی ہوگا. اے این پی اور پی پی جو ہے اس سے آؤٹ ہی رہیں گی, اور جو الیکشنز کے اندر اب آگے پی ڈی ایم کے جلسوں کا جو نیا تھیم ہوگا اس کے اندر یہی فائنل کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پی پی اور اے این پی کے اگینسٹ مہم بھی چلائی جائے گی ان جلسوں کی صورت میں. تو یہ کل کے پورے اجلاس کی کہانی ہے جو گزشتہ دن ہوا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم بات کریں کہ کل جو اجلاس جب ختم ہوا تو پی ڈی ایم کی جو سینئر قیادت تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شہباز شریف, مریم نواز, یہ جو گزشتہ دن اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا اسد طور کا, اس کے گھر عیادت کرنے پہنچ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, پی ڈی ایم کی یہ قیادت مسلم لیگ نون شاید اپنا وقت بھول گئی کہ جب 1999 کے اندر, اپریل 1999 کے اندر جس طرح انہوں نے صحافیوں کے اوپر کریک ڈاؤن جاری رکھا تھا, صحافیوں جو ایڈیٹرز تھے ان کی جو باقاعدہ جو فون کالز تھی ان کو ٹیپ کیا جاتا, ان کو ریکارڈ کیا جاتا. اب وہ آزادی صحافت کا نام لے کر اداروں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. اس وقت آزادی صحافت کہاں تھی جب 1999 کے اندر نواز شریف نے کئی اخباروں کے جو ایڈیٹر تھے ان کو جو ہے وہ قید کر دیا تھا. اس کے بعد نجم سیٹھی کے خلاف اس وقت ایک کمپین چلائی گئی تھی. کل تک یہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ملک کے انٹرسٹ میں تھا. آج جب جو ایک صحافی پہ گمنام لوگوں نے حملہ کر دیا, اس کو اداروں کے اوپر ملبہ ڈال کر یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر آئی ایس آئی انوالو ہے. حمید میر صاحب نے جس طرح الزام لگایا ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ الزام کن لوگوں پہ لگا رہے ہیں. یقیناً آئی ایس آئی کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے, نہ اتنے آئی ایس آئی کے اندر یا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے اندر اتنے فضول قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو اپنی انا کی خاطر ایسے 2% کے لوگوں کے اوپر کوئی ظلم و تشدد کریں گے اور اس میں ادارے بدنام ہوں گے. یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. حمید میر صاحب, اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دینی تھی, اگر آپ کو اتنا غصہ ہے تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے. آپ نے جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ صحافت کا لبادہ اوڑھ کر ملک کے اداروں کے اوپر چیلنج کریں, ان کے اداروں کے اوپر حملہ کریں. اس وطن کو بنانے کی خاطر, اس وطن کی حفاظت کی خاطر کئی لخت جگر ماؤں نے قربان کیے, کئی بچوں کے سروں پر سے سایہ اٹھ گیا.
لیکن آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی بھی طور پہ کوئی ذمہ دار شہری ملکی اداروں کے خلاف بیان نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف آپ کا کل جب 90s کے اندر جب آپ CD70 کے اوپر گھوما کرتے تھے اور اس کے بعد انٹرویوز آپ جا کر افغانستان کے اندر جب 90s میں بات چل رہی تھی اور موسٹ سینئر لیڈرشپ سے آپ کے انٹرویو کروانے والے لوگ کون تھے، آپ کو آگے لے کر آنے والے لوگ کون تھے، تب تک آپ کو اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب آپ کو ہیلی کاپٹرز کے اوپر بٹھا کر تورا بورا کی سیر کروائی جاتی تھی تب آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی آپ کو تب سے شروع ہو گئی جب سے آپ کی دال روٹی بند ہو گئی۔ امن کی آشا کا ٹرینڈ چلانے والا پاکستان کے اندر کون ہے؟ امن کی آشا کو لے کر آنے والا کون ہے؟ کل تک جس امن کی آشا کے گیت آپ گایا کرتے تھے، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کل سیٹ پہ بیٹھ کر صحافت کا لبادہ اوڑھ کر کہا کرتا تھا کہ امن کی آشا کو چلنے دو، اس کے بعد بنگلہ دیش میں بیٹھ کر ایوارڈ ریسیو کرنے والا شخص آج ملکی اداروں کے اوپر بونک رہا ہے۔ آپ صحافت کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ جی گھروں کے اندر کی باتیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے، آپ تو محلے کی اس ماسی سے بھی آگے نکل گئے جو ذرا سی اگر کسی کے ساتھ اس کی دوستی، محلے کے اندر کسی دوسری عورت کے ساتھ دوستی ہو تو پہلا اس کا تانا یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کے رازوں کو سامنے لے کر آئے گی۔ آج آپ میں اور اس عورت کے اندر کوئی فرق نہیں رہا۔ آپ نے صحافت نہیں کی۔ یہ تانے وہ لوگ دیا کرتے ہیں جو دلالی کیا کرتے ہیں۔ دلالوں کے ایسے تانے ہوا کرتے ہیں، صحافیوں کے ایسے تانے ملکی اداروں کے لیے نہیں ہوا کرتے، ایسے تانے ملک دشمن لوگ دیا کرتے ہیں۔ جب تک پاکستان کے اندر بسنے والے محب وطن شہری ہیں وہ کسی بھی طرح ملکی اداروں پر حملہ ففتھ جنریشن وار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور جس طریقے سے آپ نے اسلام آباد ریڈ زون کے قریب کھڑے ہو کر، پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر، نیشنل پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر ملکی اداروں پر حملہ کیا اور اس کے بعد ابھی اریسٹ وارنٹ نہیں ایشو ہوئے اور پھر بھی آپ آزاد گھوم رہے ہیں، تو پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت کو چیلنج ہے۔ آزادی صحافت کو چیلنج نہیں ہے، بلکہ چیلنج ہے تو اس وقت آپ کی دال روٹی کو چیلنج ہے، کیونکہ آپ کو اب وہ مزے نہیں مل رہے جو آپ کو پریویس گورنمنٹس کے اندر ملا کرتے تھے۔ خبروں کے چکر میں جن کے تلوے چاٹا کرتے تھے آج آپ انہی کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ کل تک آپ کو ان سے خبر چاہیے تھی، کل تک آپ کو اپنے آپ کو صحافی کہلوانا تھا، آپ نے جرنلزم کے اندر کل تک نام بنانا تھا، اور آج جرنلزم میں نام بنانے کے چکر میں آج آپ اس خاطر اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ آپ ملکی اداروں کو للکار رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ذی شعور پاکستانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ملک کا انٹیلیجنس ادارہ، اتنے بڑے لیول پہ ایک ادارہ کام کرنے والا، کیا ایک عام سے صحافی کو جس کو پاکستان اسلام آباد کے اندر بھی کوئی نہیں جانتا اس کو آ کر اس کے اوپر حملہ کرے گا؟ اس صحافی پہ حملہ ہونے کے بعد پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اسد طور کوئی موجود ہے یہاں پر۔ آپ ایسے شخص کی خاطر جس کو صحافت میں بھی کوئی نہیں جانتا تو آپ نے ملکی اداروں کے اوپر حملہ کیا۔ امین میر صاحب آپ کے دن گنے جا چکے ہیں اور اب سامنے یہ عیاں ہو چکا ہے کہ آپ صحافت نہیں کر رہے بلکہ آپ دلالی کر رہے ہیں، اور دلالی جو کر رہے ہیں وہ بھی دشمن ملک کی کر رہے ہیں، اور آپ ففتھ جنریشن وار کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس قدر اداروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ کاش یہ غصہ دشمن ملک کے خلاف ہوتا تو آج ہر پاکستانی آپ کو سلام کر رہا ہوتا، لیکن افسوس کہ آپ کو غصہ اپنے ہی ملک پہ ہے، اپنے ہی اداروں پہ ہے، اور اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ایسی صحافت پہ لعنت، ایسے کام پہ لعنت، اور ایسی دلالی پہ لعنت۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔